اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ و عطرتہ اجمعین۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ، کلاس نمبر 5 یعنی الدرس الخامس کے ساتھ سید دلاور حسین شاہ کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی جو سبق ہوگا وہ بھی اچھے طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ کلاس نمبر 4 تھوڑی سی لمبی ہو گئی تھی، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں تھیں جو آپ سے کرنی ضروری تھی، اس وجہ سے وہ کلاس لمبی ہوئی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ بعض اوقات ہم اسکرین پر ساری چیزیں لگاتے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آتی، تو آپ اپنی نوٹ بک اور قلم اپنے ہاتھ میں رکھا کریں۔ جو چیز خاص ہو اسے لکھ لیا کریں، جو چیز یاد کرنے والی ہو لکھ نہ سکے تو اسکرین شاٹ لے لیا کریں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے اسباق مکمل طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہم تحریری صورت میں اسکرین پر دے دیں، تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی چیز سمجھنے میں یا اسے یاد کرنے میں یا اسے نوٹ کرنے میں دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ بار بار کلاسز دیکھیے، بار بار ویڈیو دیکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت آگے بڑھ رہے ہیں۔ محنت کریں، لائق سٹوڈنٹ بننے کی کوشش کریں، اور عربی لینگویج اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سیکھنے کے لیے یہ کتاب بڑی زبردست ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ الدرس الخامس، 5واں سبق۔ آج کے سبق میں جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ان کے بارے میں پہلے جان لیتے ہیں تاکہ سبق مزید آسان ہو جائے۔ دوستو، آج کے سبق میں ہم 4 چیزیں سیکھیں گے۔ نمبر 1، واحد مذکر مخاطب کی ضمیر، یعنی جو کاف کی ضمیر ہے، کاف کے اوپر زبر ہوتی ہے، یہ والی ضمیر آج ہم استعمال کرنا سیکھیں گے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کیف حالک، آپ کا حال کیا ہے، تو کیفہ کا مطلب ہوتا ہے کیا ہے، کیسا ہے، اور کاف کے اوپر جو زبر کی والی ضمیر استعمال ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا یا تو، یہ مذکر کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر ہے۔ اس کے ساتھ واحد مؤنث مخاطب کی جو ضمیر ہے اس کے کاف کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ جیسے آپ پوچھتے ہیں کہ کیفہ حالکی، لڑکی کو پوچھنا چاہیے کیفہ حالکی، اگر لڑکی سے آپ مخاطب ہیں یا مؤنث سے آپ مخاطب ہیں، کسی خاتون سے، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، تو پھر آپ نے کیا کہنا ہے، کیفہ حالکی، آپ کا کیا حال ہے، یہ مؤنث کی ضمیر ہے مخاطب کی۔ اس کے ساتھ ہم آج یا ضمیر متکلم برائے واحد مذکر و مؤنث، یعنی اس کے بارے میں بھی سیکھیں گے کہ یا ضمیر جب کسی اسم کے ساتھ لگتی ہے اور اس اسم کی، اس چیز کی ہم اپنی طرف نسبت کرتے ہیں، بات کرنے والا اپنی طرف جب کسی چیز کی نسبت کرتا ہے تو وہ یا ضمیر اس کے آخر میں لگا دیتا ہے۔ تو یا ضمیر جو ہے یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ متکلم کا صیغہ جو ہے واحد کا، ابھی تک ہم نے جس کو پڑھا ہے، تو وہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یا ضمیر متکلم کی بھی مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگی۔ جیسے کتابی، میری کتاب، اب لڑکی کہے گی میری کتاب ہے تو وہ بھی کہے گی کتابی، لڑکا کہے گا یعنی مذکر کہے گا کہ میری کتاب تو وہ بھی کہے گا کتابی، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز ہم سیکھیں گے وہ لمن کا تعارف ہے۔ اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کس کی چیز ہے تو کس کی کے بارے میں آپ لمن حاضل کتاب، یہ کس کی کتاب ہے، لمن کا معنی ہوتا ہے کس کی یا کس کا، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ فی حرف جار کا تعارف اور استعمال ہم سیکھیں گے۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ الماء فی النہر، پانی نہر میں ہے، تو یہاں فی کا استعمال ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ مزید ذخیرہ الفاظ بھی علم میں اضافے کا سبب بنے گا۔ الدرس الخامس، 5واں سبق۔ یا ضمیر برائے مذکر و مؤنث، متکلم کی ضمیر ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، کا ضمیر برائے مذکر واحد مخاطب۔ اب دیکھیں، ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، ھذا اس میں اشارہ اور کتاب مضاف ہے، یا ضمیر متکلم کی مضاف الیہ، ٹھیک ہے،
مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مشار الیہ بنیں گے۔ یہ ترکیب نہیں ہے، یہ صرف آپ کو ابتدائی طور پہ کچھ کلمات کا، کچھ اصطلاحات کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ ھذا کتابی، آپ جانتے ہیں ھذا اس میں اشارہ قریب برائے واحد مذکر ہے۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ یا ضمیر نے معنی دیا میرے کا، میں نے اپنی طرف منسوب کر دی۔ وَھذا کتابُک، اور یہ تیری کتاب ہے، یہ آپ کی کتاب ہے۔ اب کاف ضمیر کا یہاں پہ کیا کردار ہے جی؟ وہ اپنے سامنے مد مقابل جو مخاطب ہے اس کے لیے ثابت کر رہی ہے چیز کو، جو مذکر ہے واحد ہے۔ وَھذا کتابُک، اور یہ آپ کی کتاب ہے، اور جو کہہ رہا ہے نا آپ کی کتاب ہے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ وہ سامنے والا مذکر ہے۔ ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے۔ وَھذا قلمُک، اور یہ آپ کا قلم ہے۔ لمن ھذا، اب لمن کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ لمن یعنی یہ پوچھنا ہو کہ یہ کس کا ہے، کس کی ہے، تو اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے عربی زبان میں جو کلمہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے لمن، لیے، من کس کے۔ لمن ھذا، یہ کس کا ہے، یا محمود، ٹھیک ہے۔ اب یا محمود، یا کے ذریعے بھی سوال کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے متوجہ کرنے کے لیے۔ یا محمود، یا محمود، اے محمود۔ آگے محمود کہتا ہے نعم، جی ہاں، یا سیدی، اے میرے سردار، جی ہاں جناب، جناب بھی کہتے ہیں، سر بھی کہتے ہیں سیدی۔ تو اب اس نے کہا یا سیدی میرے سردار، تو یا متکلم نے معنی دیا میرے کا، ٹھیک ہے۔ اگر ہوتا یا سید، اے سردار، تو یا سیدی، اے میرے سردار۔ لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ تو وہ کہتا ہے آگے سے محمود کہتا ہے ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ لمن ھذہ الساعہ، یہ گھڑی کس کی ہے؟ ھذہ ساعتی، یہ میری گھڑی ہے۔ ھذہ مؤنث کی ضمیر ہے واحد، اور ساعتی، ساعتن بھی مؤنث ہے، اور یا ضمیر کی متکلم کی استعمال ہو رہی ہے۔ سوال پوچھا جا رہا ہے من استاذک، آپ کا استاد کون ہے، تیرا استاد کون ہے؟ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ مخاطب مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے سے جواب دے رہے ہیں شاگرد صاحب، انت استاذی، آپ میرے استاد ہیں۔ انت ضمیر برائے واحد مذکر مخاطب، یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ استاذی یا ضمیر کی ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ استاذی یعنی اے میرے استاد۔ انت استاذی، آپ میرے استاذ ہیں۔ من زمیلک، آپ کا دوست کون ہے؟ ذاک زمیلی، وہ میرا دوست ہے۔ اس میں اشارہ بعید برائے واحد مذکر۔ ذاک زمیلی، وہ میرا دوست ہے۔ من اخوک، تیرا بھائی کون ہے؟ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ اس میں اشارہ قریب برائے واحد مذکر۔ اخی، اخن بھائی کو کہتے ہیں، یا ضمیر کی لگا کے اپنی طرف منسوب کیا۔ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ اب آگے دیکھیں، یا ضمیر کی وہی استعمال ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر مؤنث کے لیے استعمال ہوگی، چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ مؤنث کی جو ضمیر ہے یا مذکر کی ضمیر ہے متکلم کے معاملے میں وہ ایک ہی استعمال ہوتی ہے، اور آج جو ہم ضمیر سیکھ رہے ہیں وہ یا ہے متکلم کی، اور اس کے بعد مخاطب کی ضمیر جو ہے مؤنث کی واحد کی، وہ کاف کے نیچے زیر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان دونوں ضمیروں کے استعمال اور جملوں کے بارے میں ابھی ہم مزید سیکھیں گے۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ وھذا کتابکی، اور یہ آپ کی کتاب ہے۔ کی کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے والا مذکر نہیں ہے بلکہ سامنے والی مؤنث ہے، کوئی خاتون ہے، بہن ہے، بھابھی ہے، یا ماں ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ لڑکی کہہ رہی ہے یہ کتاب میری ہے، تو پھر بھی یا ضمیر کی متکلم کی استعمال ہوگی۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ لڑکا کہتا بھی وہ کہتا ہے ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ وھذا کتابکی، یہ تیری کتاب ہے، یہ آپ کی کتاب ہے۔ صرف اور صرف مؤنث کو مخاطب کر سکتے ہیں ہم۔ ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے۔ مذکر کے لیے بھی یہی جملہ ہے، مؤنث کے لیے بھی یہی جملہ ہے۔ اچھا، تو وھذا قلمکی، یہ آپ کا اور یہ آپ کا قلم ہے۔ آپ سے مراد یا ماں ہے یا بیٹی ہے یا بہن ہے، کوئی بھی ہے، بھابھی ہے، وہ مؤنث ہے۔ کی ضمیر استعمال ہوئی کاف کے نیچے زیر۔ یا فاطمہ، اے فاطمہ،
نعم یا سیدتی، ہاں میری سردارنی، سیدی میرے سردار، سیدتی میری سردارنی۔ لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ ھذا کتابی، وہ کہتی ہے یہ کتاب میری ہے، یعنی مؤنث مذکر دونوں کے لیے یا ضمیر کی آخر میں لگائیں گے کسی اسم کے تو وہ اس کی طرف منسوب ہو جائے گا اور وہ متکلم کی ضمیر بن جائے گی۔ لمن ھذہ الکراسہ، یہ کس کی نوٹ بک ہے، یہ کس کی کاپی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں لمن جو اسماء استفہام میں سے ہے، کس کی، ھذہ، یہ جو اسم اشارہ قریب برائے واحد مؤنث استعمال ہوا ہے، الکراسہ تو جو ہے مؤنث ہے اس لیے اس میں اشارہ بھی مؤنث لے کر آئے۔ لمن ھذہ الکراسہ، تو یہ کس کی کاپی ہے، یہ کس کی نوٹ بک ہے؟ ھذہ کراستی، یہ میری نوٹ بک ہے، یہ میری کتاب ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ من استاذتو کی، آپ کی استانی کون ہے؟ من استاذتو کی، استاذوں کے آپ کا استاد کون ہے؟ استاذتو کی، آپ کی استانی کون ہے؟ ٹھیک ہے، من استاذتو کی، یہ مؤنث استعمال ہوا ہے، آپ کی استانی کون ہے؟ انت استاذتی، آپ میری استانی ہیں۔ انت ضمیر بھی مخاطب برائے واحد مؤنث اور یا ضمیر کی لگا کے استاذتن جو ہے اس کے آگے لگائی ہے تاکہ مؤنث کی طرف منسوب ہو سکے۔ انت استاذتی، آپ میری استانی ہیں۔ من زمیلتو کی، آپ کی سہیلی کون ہے؟ تل کا زمیلتی، تل کا جو ہے وہ اس میں اشارہ بعید برائے واحد مؤنث ہے، وہ میری سہیلی ہے۔ من اختو کے، من اختو کے، آپ کی بہن کون سی ہے؟ ھذہ اختی، یہ میری بہن ہے، اس میں اشارہ مؤنث کا لگا ہے۔ این امکی، آپ کی امی کہاں ہے؟ این حرف استفہام نہیں بلکہ اس میں اسماء استفہام میں سے ہے۔ این حرف استفہام بھی مجازن اس کو کہہ سکتے ہیں۔ این امکی، کہاں ہے آپ کی امی جان؟ امی فی البیت، میری امی گھر میں ہے۔ فی کا مطلب کیا ہوا؟ گھر کے اندر، ٹھیک ہے جی، میں گھر، فی امی، امی میری امی، فی میں، البیت گھر، امی فی البیت، میری امی گھر میں ہے۔ این زمیلتو کی، آپ کی سہیلی کہاں ہے؟ زمیلتی فی الفصل، میری سہیلی کلاس روم میں ہے۔ کلاس کو بھی فصل کہتے ہیں، درس گاہ کو بھی فصل کہتے ہیں، ایک پورا گروپ بیٹھا اسے بھی فصل کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری جو ہے وہ درس گاہ میں ہے یا کلاس میں ہے۔ ھذہ ساعتی، یہ میری گھڑی ہے۔ وھذہ ساعتک، یہ آپ کی گھڑی ہے۔ کہ ضمیر ہے مؤنث کے لیے استعمال ہو، آپ یعنی کہ سامنے والی مؤنث ہوگی۔ ھذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ وھذہ اختک، اور یہ آپ کی بہن ہے۔ مشق تمرین، سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ یا متکلم کی لگا کر پڑھیں۔ جیسے ھذا رأسی، یہ میرا سر ہے، تو راس کے ساتھ آپ نے یا لگانا ہے۔ ابھی آپ نے مشق خود کرنی ہے، میں صرف ترجمہ اور معنی بتا دیتا ہوں۔ ھذا رأس، یہ سر ہے، آپ نے لکھنا ہوگا ھذا رأسی، یہ میرا سر ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا وجہ، یہ چہرہ ہے۔ ھذا انف، یہ ناک ہے۔ ھذا فم، یہ منہ ہے، منہ کے اندر کے حصے کو فمن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ھذا قلب، یہ دل ہے۔ ھذا لسان، یہ زبان ہے۔ ھذا صدر، یہ سینہ ہے۔ ھذا بطن، یہ پیٹ ہے۔ ھذا ظہر، یہ پیٹھ ہے۔ ھذا جلد، یہ جلد ہے، سکن ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا، جیسے ھذا راسی، ٹھیک ہے۔ اب انہی الفاظ کے ساتھ کاف مخاطب کی لگا کر پڑھیں، جیسے ھذا رأسک، یہ آپ کا سر ہے۔ تو یہ آپ نے خود پوری مشق کرنی ہے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جی، عربی میں ترجمہ کریں۔ میں مسلمان ہوں، یہاں پر میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں اشارتاً، یعنی آپ نے دوبارہ سوچنا بھی ہوگا، لکھنا بھی ہوگا، یاد بھی کرنا ہوگا۔ میں مسلمان ہوں، انا مسلم، اسلام میرا دین ہے۔ الاسلام دینی، قرآن میری کتاب ہے۔ القرآن کتابی، آپ میرے دوست ہیں۔ انت حبیبی یا انت زمیلی، وہ میرے استاذ ہیں۔ ہوا استاذی، پاکستان میرا ملک ہے۔ الپاکستان وطنی، یا آپ لکھ سکتے ہیں الپاکستان دولتی، دولتن ملک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میرا مدرسہ ہے۔
حاذا مکتبی یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، حاذا فصلی یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ میرا کمرہ ہے، ذالکا یا ذاکا غرفتی وہ میرا کمرہ ہے، کراچی میرا شہر ہے، الکراتشی بلدی کراچی میرا شہر ہے۔ قاعدہ، جب کسی چیز کو متکلم اپنی طرف منسوب کرنا چاہے تو اس وقت اس کے آخر میں یا لگاتے ہیں اور اس میں مذکر اور مؤنث برابر ہیں، جیسے کتابی، قلمی وغیرہ۔ اور اگر کسی چیز کو مخاطب مذکر کی طرف منسوب کرنا ہو تو اس کے آخر میں کاف زبر لگا دیا جاتا ہے، اور اگر مخاطب مؤنث ہے تو کاف کے نیچے زیر لگا دیا جائے، اور یہ سب ضمیریں ہیں۔ لمن اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو کہ وہ کس کی ہے تو اس کے لیے لمن استعمال ہوتا ہے۔ نیچے الفاظ معنی آپ نے خود دیکھ لینے ہیں۔ امید ہے آج آپ ہوم ورک کریں گے، اپنا سبق یاد کریں گے اور شوق کے ساتھ آگے بڑھیں گے، پڑھیں گے، اپنے والدین کا، پاکستان کا اور اسلام کا نام روشن کریں گے۔ اپنا سبق چیک کرانے کے لیے اپنے اپنے استاد کو، اپنی استانی کو واٹس ایپ پہ سینڈ کریں، یا آپ اگر ریگولر کلاس میں پڑھتے ہیں تو اپنے اساتذہ اکرام کو آپ نے کلاس کے اندر اپنی کاپی بھی چیک کرانی اور سبق بھی سنانا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔